أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. معزز ناظرین اور سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کی تفسیر سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 21 کی آج تفسیر ہونی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے منافقین کا بیان تھا اور منافقین کی 2 مثالیں بھی دی گئی اس سے اوپر والی آیت میں، اور منافقین کی جو مکر و فریب تھا، زبان میں کچھ اور دل میں کچھ اور، 2 رنگی انسان جو قرآن کریم میں ان کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کا بیان تھا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا آسمان سے پانی، اور آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر نکالا اس کے ذریعے سے ثمرات، پھل، رزق تمہارے لیے۔ پہلے کے لوگ یوں ہی زندگی گزارتے تھے، چھت آسمان ہوتا تھا اور زمین فرش۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ ذات ہے جو تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا، اور اس پانی کے ذریعے سے زمین سے نباتات، پھل، رزق وغیرہ نکالا۔ اب حق بنتا ہے انسانوں کا کہ وہ اللہ کو ایک مانے، کیونکہ اسی خدا نے آسمان بنایا، زمین بنائی، پھر پانی برسا کر کے میوہ، پھل، فروٹ، جتنے بھی چیزیں ہیں کھانے پینے کی، سب چیزوں کو پیدا فرمایا۔
تو ظاہر سی بات ہے اس اللہ کا احسان ادا کرنا ہے اور اس کا شکر بجا لانا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اسی لیے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی ہمسر، کوئی شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ حالانکہ تم میں علم والے ہیں، تم میں عقل والے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کسی کو ہمسر اور شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ حالانکہ تم جاننے والے ہو، اگر جاننے والا نہیں ہے تو کیا وہ شرک کر سکتا ہے؟ ہمسر اور شریک ٹھہرا سکتا ہے اللہ کا؟ نہیں، بلکہ یہ جو حکم ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا کہ تم نہ شریک ٹھہراؤ اللہ کے لیے حالانکہ تم جانتے ہو، یہ دھمکی کے طور پر ہے کہ تم جانتے ہو، تمہارے اندر عقل ہے، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں شریک کرنا ہے، اور اگر علم نہیں ہے پھر بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ یہ دھمکی کے طور پر ہے یہ آیت۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ مسئلہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، اور عربی زبان وہاں کے لوگ عربی بولتے تھے، عرب کی زبان عربی ہے۔ تو لوگ یہ سوچتے تھے کفار مکہ کہ نبی اپنے طرف سے بات بنا کر کے بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اپنے طرف سے کلام بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کا جواب میں یہ آیت نازل ہوئی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس چیز میں، اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اگر تم کو شک ہو جس کو میں نے نازل کیا ہے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ کوئی ایک صورت بھی اس جیسی، اسی طرح کوئی ایک صورت بھی لا کر کے دکھا دو۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، تو تم بھی اس جیسی ایک آیت بھی پیش کر کے، ایک صورت پیش کر کے دکھا دو، لے آؤ۔ اور اکیلے نہیں بلکہ آگے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے شہداء کو بلا لو، اپنے شہداء کو یعنی اپنے یار مددگار کو بھی بلا لو، اپنے مددگار کو بھی بلا لو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام نہیں ہے تو تم بھی جو کیا ہے کوئی آیت پیش کر کے دکھا دو۔ نہیں لا سکتے، اسی کو قرآن نے نقل کیا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پس اگر نہیں لا سکتے ہو، نہ لا سکو وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں لا سکتے ہو، ایک تو نہیں لا سکو گے اور ہرگز تم نہیں لا سکو گے، کیوں؟ جب نہیں لا سکو گے اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف کوئی کلام نہیں لا سکتے ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان
गुनहगार होता है, बुरा होता है। अगर इंसान दुनिया से चला गया गुनाह करके या कुफ्र में मरा तो उसको जहन्नम का ईंधन बनाएगा, सुलगान बनाया जाएगा, ये तो समझ में आता है। लेकिन पत्थरों को क्यों सुलगान बनाया जाएगा? तो पत्थरों को क्यों सुलगान बनाया जाएगा और कौन सा पत्थर मुराद है? तो एक कौल यह है कि ये पत्थर से मुराद सियाह पत्थर है। सियाह पत्थर जो आज हम सब अपने घरों में जलाते हैं, कोयला, ये पत्थर हो सकता है, सियाह पत्थर, इसी से सुलगान बनेगा। आज हम सब भी घरों में जलाते हैं। या ये कि आम पत्थर है, कोई भी पत्थर मुराद है। या तीसरा कौल ये है कि वो पत्थर मुराद है, सुलगान बनाया जाएगा उस पत्थर को जिसको लोग पूजते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिसको बुत बना करके रखा है इंसानों ने, वो पत्थर मुराद है। तो उस पत्थर को जो क्या है जहन्नम में डाल दिया जाएगा सुलगान के लिए, और ये काफिरों के लिए तैयार किया गया है। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और खुशखबरी सुना दो ईमान वालों को, ए नबी, और खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो ईमान लाए, वअमिलुस्सॉलिहात, और नेक अमल करते रहे, कि बेशक अन्ना लहुम, बेशक उनके लिए जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनके लिए जन्नत है जिनके नीचे नहरें बहती हैं। कौन से नहर? दूध और शहद, दूध का नहर और शहद जन्नत में। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा, जब उसको खाने के लिए दिया जाएगा उससे फलों में से रिज़्क़, क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल वअतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। तो वो लोग कहेंगे, कौन कहेंगे? जन्नती लोग कहेंगे कि ये तो वही फल है जो हमें दिया गया था पहले भी, ये वही रिज़्क़ है, ये वही है जो हमको खाने के लिए दिया गया था, मिन क़ब्ल, पहले से भी हमें दिया गया था। दुनिया के अंदर जो फल फ्रूट है, सेब है, अनार है, अंगूर है, किशमिश है, दुनिया भर के फल फ्रूट है, ये सब जो फल है सेम इसी तरह जन्नत में भी फल फ्रूट मिलेंगे खाने को, सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि मज़ा अलग होगा। इसीलिए कुरान ने फरमाया वतू बिही मुतशाबिहा, और उसको दिया जाएगा उसी के मिलता जुलता, उसी का हम शक्ल, उसी का मिलता जुलता रहेगा। जो दुनिया में है फल फ्रूट इसी से मिलता जुलता मिलेगा वहाँ, और इसी का हम शक्ल। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा ख़ालिदून, और वो लोग उसमें हमें, और उनके लिए उसमें यानी जन्नत में, जन्नतियों के लिए जन्नत में अज़वाजुम मुतहहरा, पाकीज़ा औरतें होंगी। कितना मज़े की बात है, पाकीज़ा औरतें होंगी। और अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि पाकीज़ा औरतें, कोई ऐबदार नहीं, कोई तोहमत वाला नहीं, तोहमत लगी हुई औरत नहीं, कोई बुरी या खराब औरत नहीं मिलेगी। जन्नत में जो मिलेगी वो पाकीज़ा, अज़वाजुम मुतहहरा, पाकीज़ा औरतें मिलेंगी जन्नतियों के लिए। अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। वहुम फ़ीहा ख़ालिदून, और वो लोग यानी जन्नती लोग उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। खालिदून, हमेशा रहेंगे उसमें, निकलेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन वयहदी बिही कसीरा वमा यज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। यहाँ से एक मसला बयान किया गया है, वो ये है कि जैसे
کفار مشرقین یا مشرقین مکہ، ان لوگ بتوں کے جو پجاری تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے تراش کر کے بنا کر کے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں کہ یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے بتوں کا یہ حال ہے کہ یہ ایک مکھی بھی، ایک مچھر بھی اس کے جو کیا ہے سامنے بیٹھ جائے تو یہ ہٹا نہیں سکتا ہے ان کے بت۔ یہ حال ہے، اتنا عجز اور اتنا جو کیا ہے لاچار ہے ان کے بت، اور ان کو یہ خدا بنا رکھا، تو ایک مچھر کو بھی نہیں بھگا سکتا ہے۔ تو اسی کو جب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو پھر ان لوگوں نے، کفار مکہ نے کہا کہ تمہارا خدا تو بہت عالی شان اور عظمت والا ہے، لیکن ایسی ایسی مثالیں بیان کرنے سے کیا ارادہ ہے؟ جو مچھروں کے بارے میں بولتے ہیں، مچھر کی مثال دیتے ہیں، اتنا کمزور اور یہ کیا ہے گھٹیا جو مثال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو بلند ہے، لیکن مثال ممثل لہو کے مطابق ہونا چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، مثال ممثل لہو کے مطابق دی ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے یہ کہ مثال بیان کریں، کوئی مثال بیان کریں مچھر کی یا اس سے بھی اوپر مکھی وغیرہ، بھیڑ وغیرہ، مچھر ہو یا اس سے بھی یہ کیا ہے اوپر کی ہو، نہیں شرماتے اللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بس بہرحال جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یہ سب چیزیں حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ جانتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور جو لوگ کافر ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، کیا ارادہ ہے ایسی مثالوں سے، کہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو، اور گمراہ اسی کو کرتا ہے جو فاسق ہے، گناہ گار ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں کرتا ہے کسی کو اس کے ذریعے سے مگر فاسق لوگوں کو، گناہ گار کو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہوں نے پکا ارادہ کیا، پختہ ارادہ کیا، عزم مصمم کیا، اس کے بارے میں کہ اللہ سے جب وعدہ کر لیے تو پورا کرنا ہے، وعدہ نہیں توڑنا ہے۔ لیکن یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ توڑتے تھے اللہ کا وعدہ، کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، پھر یہ کیا کفر اختیار کر لیتے، توڑنا نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ہے کہ قرابت داروں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کو ملا کر کے رکھے۔ رشتہ جوڑنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور رشتہ کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، کہ چگل کیا ہے کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اتنا سختی کے ساتھ فرمائیں، اتنا سختی۔ تو بہرحال دیکھیے ترجمہ، الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ توڑتے ہیں اللہ کے وعدوں کو، اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، پکا ارادہ، پکا اقرار کرنے کے بعد وہ لوگ اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں پکا اقرار کرنے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے، جس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کہ ملائے رکھیں، یہ کہ ملائیں رشتہ داری کو، قرابت داروں کو ملا کر کے رکھیں، ان کو کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں، یہی نقصان اٹھانے والے، یہی لوگ کیا ہے نقصان والے ہیں۔
कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। कैसे काफिर होते हैं अल्लाह का, कैसे इनकार करते हैं अल्लाह का, कैसे लोग इनकार करते हैं अल्लाह का। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कैसे काफिर होते हैं अल्लाह का कैसे इनकार करता है, हालांकि तुम मुर्दा था, बेजान था। फअहयाकुम, तुमको ज़िंदगी बख्शी, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुमको मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुमको जिंदा करेगा दोबारा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी के तरफ अल्लाह के तरफ लौट करके जाना है तुम सबको। कैसे अल्लाह के बारे में इनकार करते हो? अल्लाह के बारे में इनकार नहीं करना चाहिए। आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फसव्वहुन्ना सबअ समावातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो ज़ात जिसने बनाया, जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए ज़मीन, जो कुछ ज़मीन में है सब के सब, जो कुछ ज़मीन में है सब के सब अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, सब के सब। वो हदीस भी आपको मालूम होगा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पकड़ करके नबी ने फरमाया कि अबू हुरैरा, मालूम है कि शनिचर के दिन, हफ्ता के दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा फरमाया, और इतवार के दिन पहाड़ों को पैदा फरमाया, और सोमवार के दिन दरख्तों को पैदा फरमाया, और मंगल के दिन काम काज लोहा वगैरह को पैदा फरमाया, और बुध के दिन नूर यानी रोशनी को पैदा फरमाया, और जुमेरात के दिन चौपायों को पैदा फरमाया, और जुमा के दिन असर से लेकर शाम तक यानी मगरिब तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाई। इसके बाद जो आयत है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, इंसानों के बारे में आगे। तो ये 12 तो कहते हैं कि अल्लाह ताला वो ज़ात जिसने हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, कि वो खुदा जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीन में सब, टोटल सब चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई सब। सुम्मस्तवा, फिर इरादा किया, कस्द किया, या फिर मुस्तवी हुआ, फिर इरादा किया, और इलस्समाए, आसमान के तरफ, आसमान का कस्द किया। फसव्वहुन्ना सबअ समावात, फिर बराबर किए 7 आसमान, फिर 7 आसमान बनाए, 7 ज़मीनें अल्लाह ताला ने बनाए, और 7 आसमान भी अल्लाह ताला ने बनाए। 7 ज़मीनें 7 है और आसमान भी 7 हैं। वह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज़ को जानने वाला है। अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है, अल्लाह से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। अब यहाँ से आयत नंबर 30, यहाँ से एक मसला है, वो है नाइब और खिलाफत का, खलीफा बनाने का। कि अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे कि मैंने हदीस बयान की अभी, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पकड़ करके फरमाया नबी ने कि शनिचर के दिन यानी हफ्ता के दिन ज़मीन बनाए अल्लाह ताला, और इतवार के दिन पहाड़ पैदा फरमाया, सोमवार के दिन दरख्तों को, और मंगल के दिन कामकाज की चीज़, और बुध के दिन नूर यानी रोशनी को, और जुमेरात के दिन अल्लाह ताला ने चौपायों को पैदा फरमाए, जानवरों को। और फिर जुमा के दिन असर से लेकर मगरिब तक यानी शाम तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, जुमा का दिन था। और इसी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ से इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, और जब अल्लाह ताला ने, और जब कहा तुम्हारे रब ने
تمہارا رب نے کہا، اور جب تمہارا رب نے کہا فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ نائب بنانے والا ہوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے، کیا آپ اس میں زمین میں من یفسد فیہا ایسوں کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور خون ریزی کریں گے، خون بہائیں گے، آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے۔ اچھا بات یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ انسان خون ریزی کریں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات، فرشتہ، یہ سب پہلے پیدا کیے ہیں، تو فرشتوں نے دیکھا جناتوں کو کہ وہ آپس میں لڑتے تھے اور خون ریزیاں کرتے تھے، اسی لیے ایک تیسرے مخلوق جب اللہ تعالیٰ نے بنانے کا ارادہ کیا تو اس وقت فرشتوں نے کہا، اور یہ فرمایا کہ ایسے مخلوق کو پیدا کریں گے جو یہاں آ کر کے لڑائی جھگڑا کریں گے۔ اور پھر اتنے پر بس نہیں، فرشتوں نے پھر کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں آپ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں جو جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے ہو، جو مجھے معلوم ہے وہ تم کو معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا، تیار کر دیا، اور آدم علیہ السلام کو تمام مخلوق پر فضیلت دی، یہاں تک کہ فرشتوں، جناتوں سب پر فضیلت دی، اور 7 لاکھ زبانیں سکھا دیے، اور بہت ساری چیزوں کے نام بھی سکھا دیے، اور فرشتوں کے سامنے پیش کیے، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم بتاؤ یہ سب کیا ہے نام ان سب کا۔ فرشتے نہیں بتا پائے، اللہ تعالیٰ نے کہا آدم بتا دو سب۔ آدم علیہ السلام نے سب کا نام بتا دیے، اور یہ من جانب اللہ تھا، سب اللہ کی طرف سے، وہی چیز یہاں نقل کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور سکھا دیا آدم علیہ السلام کو نام سب چیزوں کا نام سکھا دیا، سب چیزوں کا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ، پھر پیش کیا ان کو عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے سامنے، کہ ان سب کے کیا نام ہے بتاؤ۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان سب کا نام اگر تم سچے ہو، سب چیزوں کا نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ ہمیں علم دیے ہیں، جتنا آپ نے سکھایا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے مگر جتنا آپ نے سکھایا، جتنا آپ نے سکھایا اتنا ہی ہمیں معلوم ہے۔ یہ فرشتوں نے اقرار کر لیا کہ ہمیں زیادہ معلوم نہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ تو جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں نے کہا کہ آپ تو جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر فرمایا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور آدم علیہ السلام نے کہا، اچھا قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم اے آدم بتا دو، انبئہم بتا دے، بِأَسْمَائِهِمْ ان سب کا نام، ان سب چیزوں کا نام بتا دو۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ،
بس جب بتا دیے ان سب کا نام، قال علم اقل لکم انی عالم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ میں جو جانتا ہوں، میں آسمان اور زمین کے چھپے ہوئے چیزوں کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کے چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں۔ ایک تو ظاہر طور پر جو چیز ہے وہ تو ہے ہی ہے، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ سب کو بھی میں جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ سب کو بھی جانتا ہوں۔ تبدون کے معنی ظاہر کرنا ہو، تکتمون معنی چھپانا۔ آگے پھر فرمایا جب آدم علیہ السلام تیار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، بنا دیے آدم علیہ السلام کو، اپنے ہاتھ سے بنائے، دست مبارک سے بنائے، اور وہ اب دیکھیں گے کتابوں میں مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا حدیثوں کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو حکم، حضرت جبریل علیہ السلام کو، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، حضرت میکائیل علیہ السلام کو، حضرت عزرائیل علیہ السلام کو، چاروں فرشتوں کو حکم ہوا ایک کے بعد دیگری۔ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوا، جبریل علیہ السلام کو، پھر اسرافیل علیہ السلام کو۔ تو زمین سے مٹی لانے کا حکم ہوا، ایک فرشتہ گیا تو زمین کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ تو وہ فرشتہ چلا گیا اللہ کے پاس، جا کر کے بول دیے کہ زمین تو کیا ہے آپ کے پناہ میں آنے چاہتی ہے۔ دوسرا فرشتہ کا بھی ساتھ ایسے معاملہ پیش آیا۔ لیکن جب اسرائیل علیہ السلام گیا تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی اللہ کا پناہ چاہتا ہوں، اللہ کا حکم کے خلاف میں نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر اسرائیل علیہ السلام لے گئے واپس، مٹی لے کر کے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے کام سونپ دیے کہ تم نے جو ہمت کیا ہے مٹی لانے میں، چلو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اب روح قبضہ کرنا۔ بہرحال تو اب سنیے، آدم علیہ السلام تیار ہو گئے، جمعہ کا دن پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، عصر سے لے کر کے مغرب تک۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو، جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، لآدم آدم کے لیے، فسجدوا سب گر پڑے، سب سجدہ میں چلے گئے، سجدے میں سب چلے گئے، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا سجدہ، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، غرور میں آ گیا، وکان من الکافرین اور غرور میں آ کر کے وہ کافر ہو گیا، کافروں میں سے تھا۔ بات یہ ہے کہ یہاں حکم فرشتوں کو ہے، جناتوں کو تھوڑی ہے، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے، اور ابلیس یہ آگ میں سے ہے، فرشتوں میں سے نہیں، ابلیس یہ جناتوں میں سے ہے۔ یہ اصل میں ابلیس یہ جنت میں رہا کرتا تھا اور عبادت کرتا تھا، اس کا نام عابد، زاہد، متقی سب کچھ تھا۔ یہ جنات اور فرشتے یہ دو مخلوق تھے، پوری دنیا میں عبادت کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ جو ابلیس تھا یہ جنت کا دربان بن گیا، اور فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا صحبت زیادہ ہونے لگا، اس کا مقام زیادہ بڑھ گیا، اس لیے کیا ہے ان کا مقام زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اب لیکن کیا ہے علم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، پھر یہ جب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے نافرمانی کیا تو راندہ درگاہ سے ہٹا دیا گیا، اللہ کے دربار سے ہٹ گیا، مردود ہو گیا،
اور یہ روتا رہا، نکل گیا، لیکن مہلت لے کر نکلا۔ دیکھیے قرآن کریم سے سب بات معلوم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کے لیے، آدم کے واسطے، فسجدوا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر انکار کیا اور تکبر کیا اور غرور میں آ کر کے وکان من الکافرین کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی رہ جنت میں، تو اور تیری بیوی جنت میں رہ، وَكُلَا اور کھا پی، منہا اس میں جنت میں، رغداً بافراغت حیث شئتما جہاں چاہو وہاں جا کر کے کھاؤ پیو اور جنت میں رہو گھومو پھرو، یہ حکم ہوا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہ اور کھاؤ دونوں اس میں جنت کے پھلوں میں سے جہاں چاہو بافراغت، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور نہ قریب جانا اس درخت کا پس ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، نافرمانوں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَاهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ بس شیطان نے پھسلا دیا، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اس سے جنت سے، اور نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اِہْبِطُوا اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو تم، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے اور سامان ہے، اِلیٰ حین ایک مقررہ وقت تک۔ بات یہ ہے کہ جب شیطان کو باہر نکال دیا، جب سجدہ نہیں کیا، جنت سے باہر ہٹا دیا، تو پھر شیطان نے بہکایا کیسے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو، پھسلایا بہلایا کیسے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ جنت میں داروغہ بھی تھا ابلیس، اور جنت میں رہا کرتا تھا، اور جنت میں رہ کر کے وہاں جو مور تھا اور جانور تھا، کیونکہ ہفتہ میں 7 دن ہوتے اور 7 دنوں میں کیا کیا پیدا کیے وہ تو حدیث ابو ہریرہ کی حدیث روایت وہ بتا دی ہم نے۔ تو اب یہ جنت کے دروازے پر گیا شیطان ابلیس، اور جا کر کے جو جنت کا دربان تھا اس سے کہا گیا، تو وہ جانے نہیں دیا۔ تو مور سے اس کا دوستی تھا، اس لیے کہ جنت کا یہ دربان تھا پہلے بھی۔ سانپ آیا، اور سانپ یہ کہ اپنا منہ بڑا کیا، اور سانپ کے اندر پیر بھی تھا، اور وہ پاؤں جو پیر تھا وہ اونٹ کی طرح لمبا لمبا پیر تھا، 4 گو پیر۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ کیا، وہ شیطان کو اپنے منہ میں دبا کے لے گیا اندر، جا کر کے آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ کیسے بہکایا؟ کہنے لگا آدم اور حوا سے کہ خود پہلے رونے لگا۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہے، کیا بات ہے؟ کہا ہم کو بہت افسوس لگتا ہے کہ تم سب کیا ہے مر جاؤ گے، تم بھی مر جاؤ گے، آدم اور حوا دونوں مر جاؤ گے۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا یہ جو درخت ہے جس سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں کھانا ہے، تو اس درخت کو اگر کھا لیں گے تو ہمیشہ رہیں گے جنت ہی میں، اسی لیے منع کیے ہیں تاکہ یہاں سے نکل جانا ہے، مر جانا ہے، یہ کھا لیجیے گا تو یہیں رہیے گا۔
शैतान तो आदम अलैहिस्सलाम ने करना ही नहीं, हम कैसे मान लें? नहीं, सही बात नहीं। तो वो का खुदा की कसम खाया, तो आदम अलैहिस्सलाम ये क्या है को बहकाया, कसम खा करके अल्लाह का वास्ता दे करके बहकाया। फिर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को दोनों को बहकाया, फिर फल खा ली। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि फ़अज़ल्लहुमा शैतान ने दोनों को फिसलाया उससे और निकलवा दिया उससे जिसमें वो थे। तो हमने कहा उतर जाओ, एक दूसरे के तुम दुश्मन हो। तो आदम अलैहिस्सलाम को सरांदीप जो पहाड़ है वहाँ उतार दिए और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में 200 साल रोते रहे, 200 साल रोते रहे। लेकिन ये क्या है, 200 साल के बाद अल्लाह ताला की तरफ से कुछ कलिमात सीखे और फिर दुआ किए, तो अल्लाह ताला ने 200 साल के बाद दुआ कबूल की। 200 साल के बाद थोड़ी सी ये क्या है चूक और भूल होने की वजह से इतने ये क्या है सख्ती और ये सज़ा, तो उसी को नकल किया इसमें। फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि, बस सीख लिया आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात, फिर तौबा कबूल, फिर मतवज्जा हुए उस पर, यानी अल्लाह ताला की तौबा कबूल किए। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो यानी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। कुल्ना हबितु मिन्हा जमीआ, फिर हमने कहा उतर जाओ उससे सबके सबको निकाल दिया सांप, मोर और ये क्या है शैतान, आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम, सबको जन्नत से बाहर निकाल दिया, सबके सब उतर जाओ। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बस जो कोई बस बहरहाल आएगा तुम्हारे पास मेरे तरफ से कोई हिदायत, बस अगर आए मेरे जानिब से तुम्हारे पास कोई हिदायत, फमन तबिया, पर जो कोई इत्तिबा करेगा मेरी हिदायत का, फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उन पर कोई खौफ और न कोई गम होगा, कोई डर नहीं होगा। जो अल्लाह की बात मान लेगा, अल्लाह की हिदायत से मुराद यहाँ किताब है और नबी है, यानी जो नबी की बात मान लेगा और फिर किताब पर अमल करेगा तो वो उस पर कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून, और वो लोग जो काफिर है और जो लोग इनकार करते हैं, जिन लोगों ने इनकार किया, व कज़्ज़बू और झुटलाया हमारी आयतों को, उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग जहन्नम वाले, ये लोग क्या है जहन्नम वाले, यही लोग दोज़ख में दाखिल होंगे, दोज़खी ये सब जहन्नम में दाखिल होंगे। और जहन्नम में कब तक रहेंगे, हुम फ़ीहा ख़ालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे, निकलेंगे भी नहीं, मरेंगे भी नहीं, वहीं रहेंगे, हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।